جس ذات کے پاس مکمل علم ہو تو وہ اگر علم میں اضافے کے لیے دعا مانگے تو اس سے کیا مراد ہے؟ علم میں اضافہ مانگنا آپ کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فارمولہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پیغمبر بھی یہ دعا پڑھیں، تو کیا انہوں نے صراط مستقیم کو بھی دیکھنا ہے؟ ہدایت ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ جس کو ہو چکی ہے وہ بھی یہی پڑھے گا، خود ہدایت یافتہ بھی یہ پڑھے گا۔ یہ تو فارمولہ بنایا گیا ہے تاکہ سب لوگوں کو ایک راستہ مل جائے۔ جو خود راستے والا ہے وہ بھی یہی پڑھے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے اس میں بحث نہیں ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ یہ کہیں کہ دعا کرو کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بچپن سے دعا کرتے آ رہے ہو، کیا دیکھی ہے سیدھی راہ؟ سیدھی راہ یہی ہے کہ اس جگہ جا کے یہی سوال کرنا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یہی سیدھی راہ ہے کہ یہ بات آپ بار بار کہتے جائیں۔ اس لیے علم میں اضافہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے علم مانگتے جاؤ۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعتیں بے شمار وسعتیں ہیں اور شوق کی وسعت بے پناہ ہوتی ہے۔ دعا کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے جاؤ۔ ایک مقام ہے یہاں پر، اس مقام کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں علم جو ہے یہی عمل ہے۔ ایک مقام ہے جہاں معلوم اور حاصل نصیب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ چلتے جا رہے ہو، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے آپ لاہور میں پہنچ گئے، اب آپ پڑھنا بند کر دو، ناؤ یو آر ان اٹ۔ اس لیے ایسا مقام آتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے آپ مذکور تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب مذکور تک پہنچ جائیں تو پھر ذکر نہ کرنا، اللہ کے سامنے ہو تو اللہ ہو نہیں کر دینا، پھر آپ دیکھو یا سجدہ کر دو یا کچھ اور کرو۔ اب تو تسبیح کی بات نہیں ہے، مشاہدے کے وقت تسبیح نہیں ہے، یہ بائی دا وے بات کر رہا ہوں۔ مشاہدہ تو مشاہدہ ہے، وہاں پر تسبیح نہیں ہوتی ہے، وہاں اور ہی مقام آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سفر کر رہے ہوں تو علم ایک ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں وہی علم ہوتا ہے اور وہی عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی؟ اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز حاصل کر رہے ہیں جس کے بعد بھی حاصل کی تمنا ہے تو مقصد حیات کیا ہوا؟ اس کے ذریعے جو چیز چاہیے، مثلا روشنی چاہیے، کمرے میں بلب چاہیے، بلب بھی مقصد حیات نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد روشنی چاہیے۔ اب مقصد حیات پڑھنا بھی نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کی بات پڑھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی بات پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ تو پیسے لے، نہ بلب لگا، نہ روشنی کر تو اللہ کے قریب ہو جا، تو آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اس لیے آپ اپنا الٹیمیٹ مقصد دریافت نہیں کرتے اور راستے کے مقاصد بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میرا پروگرام ہے کہ ذرا سفر کروں۔ کر لو، تھوڑا سا کاروبار کر لوں۔ کر لو، کیا کرو گے؟ اس سے مجھے انکم ہو جائے گی، پھر مکان بنائیں گے، رہیں گے، رونق ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تو اس مکان کو چھوڑے گا، تجھے لوگ لے چلیں گے، مکان سے نکال کر تیرا سامان اتار لیں گے، تیرا نام بدل دیں گے، تیرے زیورات انگوٹھیاں اتار لیں گے، اور پھر تو بولے بغیر چل پڑے گا اور پھر چلتا ہی جائے گا، کبھی تیرا سفر ختم ہی نہیں ہوگا، اور پھر تو مکان کو چھوڑے گا، اور اگر چھوڑنا ہے تو نے تو پکڑا ہوا کیا ہے؟ تو انسان اپنا وجود چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ روح ہے نا اندر، روح کی بڑی سواری ہے، گھوڑا بن کے جسم پر سوار ہے، راکب ہے، سواری کرتے کرتے سڈنلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پھر روح ایسی جاتی ہے کہ کبھی مڑ کے اس کی خبر نہیں لیتی۔ تو جب آپ بیٹھ کے مستقبل کا خیال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اصلی مقصد حیات کیا ہے۔ سب سے اچھا مقصد حیات یہ ہے کہ جب کسی کی خوشنودی کے لیے کام ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے میرے بھائی صاحب خوش ہوں گے، تو پھر بھائی صاحب مقصد حیات ہے۔ کہتا ہے اس سے لوگ خوش ہوں گے، اب مقصد حیات کون ہوا؟ لوگ۔ کہتا ہے کہ میں خود خوش ہوں گا، یہ انا ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آدھے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ خوش ہوگا۔ اس کو کہو کہ حج کے پیسے کسی غریب کو دے دے، کبھی نہیں دے گا،
خوش کون ہوا؟ آپ خود ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نام پر انسان انا کا سفر کرتا ہے اور اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو مارتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو کس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہو۔ اگر محض انا ہے، کمپٹیشن ہے with the world، تو یہ سمجھو کہ اس کی سزا یہی ہے کہ تم کبھی خوش نہیں ہوگے۔ نصیب کا مقابلہ کرنے والا کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی۔ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ لوگ عادت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سماج کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دوزخ اور جنت کے حوالے سے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھے گا وہ زندگی ضرور اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ جس آدمی کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس آدمی کی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز یا عبادت اس وقت اللہ کی رضا بنتی ہے جب آپ کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا علم یا عمل کس کے لیے ہے، جس کی خوشنودی آپ چاہتے ہو۔ اگر آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو باقی کام بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اللہ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب اللہ کیا چاہتا ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ معمولی بات پر غصہ آ گیا، انا بن گئی، جھگڑا ہو گیا اور آپس میں ٹھن گئی۔ بعض اوقات انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، بس کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے۔ اب اللہ کس کی بات مانے؟ اگر اس کے کہنے میں آئے تو تمہیں غرق کر دے۔ مسلمان کے غرق ہونے کی دعا کرتا ہے تو دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ مسلمان ہوتا تو اور بات تھی۔ شکر ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شیعہ سنی تو تم لوگ ہو، یہ بات کی باتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ ایک طبقہ کا ہوتا تو اور بات تھی، چونکہ اللہ تو اللہ ہے۔ وہ کسی ایک طبقے کا ہوتا تو اور بات تھی، چونکہ اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے اس نے کسی ایک طبقے میں آ کے دوسرے طبقے کے خلاف ایکشن نہیں لینا، بلکہ ایکشن تو لیتا ہی نہیں۔ شیطان نے جب انکار کر دیا، انسان ہوتا تو شیطان کو اڑا کے ہی رکھ دیتا، کیونکہ اس نے بڑی محفل میں انکار کر دیا۔ فرشتوں کی گیدرنگ میں سب نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، مگر شیطان نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ متکبر خود کہہ رہا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے بڑا تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ انکار تو کر گیا وہ۔ آپ یہ بتاؤ کہ قوت وہاں پر کیوں کام نہ آئی؟ یہ ایک راز ہے۔ قدرت میں کوئی کمی نہیں، قوت میں کوئی کمی نہیں، بس یہ راز ہے کہ اللہ جو ہے وہ دشمن کو فنا نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو فنا کرتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ نہ ماننے والوں کو کہتا ہے تمہارا ہمارا حساب آگے ہوگا، ایک یوم معلوم ہے، اس دن بات ہو جائے گی۔ فی الحال تم کھانا قبول کرو۔ God is great because he serves all۔ اللہ گریٹ اس لیے ہے کہ وہ سب کی خدمت کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کھانا پینا بھی دیتا ہے۔ کافروں پہ زیادہ احسانات ہوتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو آگے بڑی سزا ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، مگر انسان کا مزاج اور ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ کسی جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہ کے کہنے کے مطابق چلتے جاؤ، اس کی خوشنودی دیکھتے جاؤ کہ وہ کیا فرما رہا ہے اور اس کے مطابق چلتے جاؤ۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ ہے، تمہارے قاتل کا بھی وہی اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی اللہ ہے، ہندو کا بھی اللہ ہے، سب کا اللہ ہے۔ اللہ خالی مسلمانوں کا نہیں، یہی بات تو سمجھانی ہے آپ کو۔ کیا اللہ آج کل قادر ہے؟ ضرور ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے، پکا ایمان ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ کیا آپ لوگ امام علی علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، کیونکہ آپ ان کے خاص فقیر ہیں اور ان کے بازو کی طاقت مانتے ہیں۔ خیبر شکن، مشکل کشا بھی تو آپ کو مانتے ہیں۔
مگر وہ آپ شہید ہو گئے۔ بظاہر طاقت قدرت کام نہیں آئی کہ کام آئی۔ اب رضا کی بات آپ کریں گے، لیکن قوت جو ہے وہ شہید کیسے ہوتی ہے؟ اصل قوت یہ ہے کہ شہادت کی موجودگی میں اپنی قوت سمیٹتے ہوئے اپنے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کر ڈالا۔ تو قوت یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر ہیں، خود پیغمبر ہیں اور باپ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور باپ پیغمبر ہے، اور پیغمبر باپ کا پیغمبر بیٹا کنویں میں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دیں، مگر خبر نہیں آئی بیٹے کی جدائی میں آنکھیں چلی گئیں لیکن اطاعت نہیں گئی۔ تو قوت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ ان میں اطاعت کی قوت موجود ہے۔ پھر ایسی بینائی آئی کہ بیٹے کی قمیض کی خوشبو کے ساتھ بینائی آ گئی ہے۔ بیٹے پہ الزام ہو گیا لیکن پیغمبری سے استعفیٰ نہیں دیا، پھر جیل بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے کام یہ ہے کہ ادھر بظاہر دنیا میں ابتلا ہوتی ہے اور اندر سے اس کے ساتھ محبت نامہ ہوتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو ان کٹھن مراحل سے گزرنا ناممکن ہے۔ ہر عظیم آدمی جو ہے کٹھن مراحل سے گزرا، ہر عظیم آدمی پر سے کربلا گزری ہے، اتنی زیادہ گزری ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ تو تقرب جو ہے یہی قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو رب نہ ہو تو قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تقرب ہو تو غصہ نہیں آئے گا، تقرب ہو تو انا نہیں آئے گی، اور تقرب ہو تو انسان ابتلا سے تقرب کے سہارے خاموشی سے گزر جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس تقرب نہیں ہے، باقی ساری صفات ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تقرب کی بات جانتے نہیں کہ تقرب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دو، اپنے آپ کو اپنے آپ سے نکال دو، اپنی انا کو کل پر ڈال دو، دیکھا جائے گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقرب ہے کیا۔ تو تقرب میں ہر حال قابل برداشت ہو جاتا ہے، بلکہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ ان باتوں کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے کہ آپ کہیں تو وہ کافروں کو اڑا دے۔ وہ یوں نہیں اڑاتا، اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کا اپنا مال ہے۔ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہوتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے دل سے مکمل طور پہ، تو آپ میں فرقے نہ بنتے۔ فرقے کی موجودگی بتا رہی ہے کہ وہ فرقہ صحیح ہے جو تمہارا ہے، باقی فرقے غلط ہیں۔ باقی بھی تو تمہارے بھائی ہیں، تم ایسے باپ کے بیٹے ہو کہ صرف تم ہی صحیح ہو اور تمہارا باپ اچھا ہے۔ ایک بیٹا صحیح ہے اور باقی 70 بیٹے غلط ہو گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ تم لوگ ہو۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو نکال دو اور اللہ کا حکم ماننا شروع کر دو تو کلمے کی وحدت پر تم لوگ واحد ہو سکتے ہو، اکٹھے ہو سکتے ہو۔ اتنا ہی کافی ہے۔ آپ خیال کرو، ان کو سمجھاؤ، آپ تصفیہ نہ کیا کرو، دوست کی بات مانو اور خیال کی حدت پیدا کرو، اور پھر اللہ کے قرب کو حاصل کرو۔ قرب جو ہے یہ جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ دوری کا نام ہے جھگڑا، اور جب قرب ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ قرب خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ گزارش ہے کہ استخارے کے متعلق فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب جو استخارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں چوائسز ہوں، دو راستے ہوں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے، کیونکہ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے۔ استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں، اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، کر لی جائے، پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ مثال بتائی گئی ہے دو پاگلوں کی۔ وہ کہنے لگے آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں۔ نیٹ لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے کہ چھوڑو یار نہیں کھیلتے، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔
تھے تو وہ پاگل ہی، تو دوسرا خیال جو ہے وہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں، مثلا میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے، یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو، دوسرا خیال چھوڑتے جاؤ۔ آسان استخارہ تو یہ ہے، تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو۔ دوسرا خیال چونکہ دوسری دفعہ آیا، اب ہم اسے نہیں مانتے، چاہے وہ صحیح ہو۔ اب صحیح کیا ہوا؟ جو چیز پہلے آ گئی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلے تو 2-4 غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا، پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجربہ بڑا مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہے کہ گھر سے نکلا کہ چلو باہر لوگوں میں جایا جائے، جب بندوں میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ملنا ہے، چھوڑو پرے، چلو گھر ہی بیٹھا جائے، پھر درمیان میں رہتا ہے، کبھی گھر، کبھی لوگوں میں، کبھی گھر، اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہیں آ کے انسان کا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے، اس کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے، تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو مخفی کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو عیب چھپانے والا ہے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین اور معاش اور عاقبت کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، معاش اور عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے باز رکھ، اسے مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر، اور میرے لیے نیکی کی راہ طے کر، آسانی مقرر فرما، اور پھر مجھے اس راہ پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یہ ہے اس کی دعا۔ عشاء کے بعد 2 نفل استخارے کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو لینگویج میں نے بتائی ہے وہ کر لو کہ تیرے علم اور تیری قدرت کے حوالے سے لایا ہوں سوال اپنا تیری بارگاہ میں کہ تو جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور میں جانتا بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان یا اچھا ہے نیکی کے لیے تو اس کام کو اور آسان فرما دے اور اسے مقرر کر دے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مناسب نہیں تو اسے مجھے اس سے جدا کر دے، میرے لیے نیکی کی ایک راہ طے کر، مقرر کر، اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہے کہ اسی مسلح پر سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا، ایک دن کرو، دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا، یا کیفیت مرتب ہو جائے گی، یا آواز سنی جائے گی، یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا، یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا۔ فیصلہ بہرحال ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استخارے کا طریقہ۔ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرما۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے استخارہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا جی، اب اس کو تو کامیاب کر۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا، انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، بزرگ بڑے مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے، خلافت ان کی متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچے تو پیر صاحب کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے، لہٰذا توکلت علی اللہ، اس چارپائی کی پائنتی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے خود ہی اپنی دستار بندی کر دی، خود ہی خلافت طے کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس آدمی نے پائنتی لپیٹی اپنے سر پر، ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ۔ آپ جانتے ہیں ان کو کہ دین میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے اعتماد سے کر گزرو کہ ہم نے توکل تو اللہ تعالیٰ کام کر دیا، اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس سے پوچھ کے چلو، اگر پوچھ کے چلو تو ہمیشہ پوچھ کے چلو، ورنہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھی تو کیا پوچھا، کہتا ہے کہ جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں، یہ سوچ رہا ہوں، آپ ہی بتا دو۔
اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو یہ کیا تم نے توکل کیا اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا؟ اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو۔ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو، چاہے دکان بنا لو، چاہے ہوٹل بنا لو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو۔ دکان بناؤں کہ ہوٹل بناؤں، پیسہ گھر میں رکھوں کہ بینک میں رکھوں، تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو کرنے والے کام ہیں، خود ہی کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو، دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے، مثلاً میں اپنی جائیداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں، یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ ضرور کر دو، نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی اور کو دے دو، یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مر جاؤں تو پیچھے پیسہ وہ لے لے گا، یہ تو پھر ہوگا۔ کہتا ہے مرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں؟ تو پیسہ پہلے دے دے، یہ اچھی بات ہے۔